26 سال مجھے بھی ہو گئے پڑھتے پڑھاتے ہوئے، میں ایک طالب علم ہوں، میرا بھی چھوٹا سا یہ تجربہ ہے زندگی کا کہ جو رضا سے ہٹ جائے وہ بچ نہیں سکتا، اور جو رضا کے دامن سے وابستہ رہے وہ کبھی بگڑ نہیں سکتا۔ اب اس بات کو لے لو اور ذرا کراچی سے خیبر تک کا وزٹ کرو، کوئٹہ سے کشمیر تک کا سروے کرو، ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ دنیا کا وزٹ کرو، اور ذرا میرے اس جملے کو چیک کرو، جو رضا سے بغاوت کر جائے یا یزیدی بنے گا یا خارجی بنے گا یا ناصبی بنے گا یا تفصیلی بنے گا یا شیعہ بنے گا یا رافضی بنے گا یا کوئی اور بلا بنے گا، آج بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی محفوظ وہی رہے گا جو دامان رضا کو تھام کے جیے گا۔ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں، ہاں یہ نعرہ عزیز میرے نے لگایا، اللہ اسے سلامت رکھے، ہاں یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ دوں، یہاں بھی کہہ دوں واضح لفظوں میں کہ اپنے محسنوں کا نام یوں لیا کرو کہ دنیا کو پتا چلے یہ احسان فراموش نہیں ہے، یہ محسنوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ بازو جس کا ہے یوں کرے، عشق و محبت، 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 گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، فضان رضا۔ میں نے یہ جو بات کی، اب میں ابھی آپ کے سامنے، یہ محض کوئی ہوائی فائر نہیں، فکر رضا کے نام سے کئی لوگ ابھی پروگرام کر رہے ہیں، کئی اپنا بہروپی ہے بھی اب اس سیزن میں آلاز کے نام کی کانفرنسیں کر رہے ہیں، کیوں؟ معلوم انہیں بھی ہو گیا ہاں سکہ رضا کا ہی چلے گا۔ میں نے وہ تقریباً 2-3 سال پہلے پنڈی میں یہ جا کر وہاں ان بدماشوں کے گھر میں بیٹھ کر یہ کہا تھا، یہ سارے پیر سن لیں، یہ سارے پنڈت اور بدماش سن لیں، یہ خطہ، یہ دھرتی میرے رضا کی تھی، رضا کی ہے، رضا کی رہے گی۔ تم ہزار چیخو، ہزار تم چیخو، ہم بریلوی نہیں ہیں، تم ہزار رولے کرو، ہم بریلوی نہیں ہیں، اور تم نہیں ہو تو تمہیں کہا کس نے؟ ہم ہیں، سنو ڈنکے کی چوٹ، ہم مسلمان بھی ہیں، سنی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں اور بریلوی بھی ہیں۔ میاں امیر الدین کے غلاموں بولو تو صحیح، بریلوی ہو یا نہیں ہو؟ میں ہر اس نعت خان سے کہوں گا، ہر اس خطیب سے کہوں گا، ہر اس پیر سے کہوں گا،
ہر اس نقیب سے کہوں گا اور ہر اس قاری سے کہوں گا، ہر اس جب وہ سنی سٹیج پر سنی بن کے آنے والا اور پھر ادھر ادھر بھی جا کے منہ مارنے والا ہر بندہ، میں اس سے کہوں گا ابھی وقت ہے، پلٹ آؤ، باز آ جاؤ۔ اگر کہیں اور دفع ہونا ہے تو پھر وہاں ہو جاؤ دفع، اور اگر سنی رہنا ہے تو پھر اندر سے بھی رضا والا بن کے رہنا پڑے گا، باہر سے بھی رضا والا بن کے رہنا پڑے گا۔ جیے گا بھی سنی، مرے گا بھی سنی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اور اس کا نام ہے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ یہ ہے امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ۔ ابھی فکر رضا تجھے بتانے لگا ہوں۔ فکر رضا یہ 29 نمبر جلد ہے اور اس کا ایک پورا رسالہ اور اس کے اندر پوری ایک کتاب ہے امام احمد رضا بریلوی کی، اس کا نام ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفى والآل والاصحاب۔ میں ہر جگہ یہ گزارش کرتا ہوں علماء سے، چونکہ میں نے تو حضور خواجہ امیر الدین جیسے اللہ کے ولیوں کے فیضان کا تصدق، میں ابھی اندر حاضر ہوا تو میں صرف حاضر آج پہلی بار میں حاضر ہوا، لیکن میں نے اس درگاہ کی خاک کو اپنے ہاتھوں سے لگا کے اپنی آنکھوں پہ ملا جہاں شیر ربانی جیسا آ کے کبھی نوکری کرتا رہا، جن کے آگے ہزاروں کھڑے ہیں، وہ جس ولی کے سامنے ہاتھ باندھا کرتے تھے اس مرد قلندر کو خواجہ امیر الدین کہتے ہیں۔ تو میں نے رو کے نا وہاں آپ کی درگاہ کے قدموں کی سائڈ کھڑے ہو کے رو کے، خدا گواہ آنسو بہا کے، پھر میں نے اپنا جبہ بھی یوں اٹھایا اور یوں کر کے میں نے کہا تساں مڑ سائیں جے، تساں بادشاہ جے، تواڈے کول اختیار جے، سائیاں مڑ توان نوازے آ جے، تواڈی چوکھٹ تے ایک بیکاری کھڑا جے، اے بادشاہو کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کر دو۔ منگتا آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے اولیاء ہوئے، ان کی برکت اور فیضان سے میں نے یہ والا جو رسالہ اعلیٰ کی کتاب آپ کو اس وقت سنانے لگا ہوں، یہ پوری کتاب میں نے لاہور کے اپنے مدرسہ میں، مسجد میں، ہم نے درسوں میں، تقریروں میں تقریباً 15 سال ہو گئے میں اس کو سنا رہا ہوں۔ ابھی آج دن کا جمعہ خطبہ جو تھا اس میں بھی اس کی کچھ 4 سطریں پڑھی اور تقریباً 3 بجے جا کر خطاب ختم کر کے جمعہ پڑھایا۔ جو جمعہ 2 بجے پڑھانا تھا وہ 3 بجے پڑھایا جا کے، 3:15 بجے۔ سمجھ آ گئی؟ اور میری علماء سے درخواست ہے، اور فتاوی رضویہ اگر کہیں سے نہیں بھی آپ پڑھا سکتے، یہ والا رسالہ تقریروں میں، خطبوں میں، درسوں میں قوم کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ کے سنا دو۔ عرش والے خدا کی قسم سارا نجد آ جائے، دیوبند آ جائے، وہابیہ آ جائے، شیعہ آ جائے، دنیا کے 1000 فتنے آ جائیں، حضور کے غلام کا کبھی عقیدہ نہیں لوٹ سکیں گے۔ اس کتاب میں امام احمد رضا نے وہ حق و صداقت، وہ سنی عقیدہ پڑھا دیا، سمجھا دیا اور بتا دیا کہ اگر قوم پکا لے
تو لو لو میں سے سنی عقیدہ کی صداقت کی آواز آئے گی۔ اب اس میں پہلا عقیدہ ہے اللہ تعالی کے بارے میں 10 عقائد اس میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیے، 10 عقائد۔ عقیدہ اولا ذات و صفات باری تعالی۔ آج اس وقت جو فضا ہے ابھی تازہ ملک کی، میں نے جو ارادہ کیا میں تو اس موضوع پر بولوں گا، لیکن کبھی فکر رضا میں یہاں موقع ملا تو میں یہ اعلیٰ حضرت کا توحید والا یہ جو پہلا عقیدہ ہے یہ پڑھ کے تجھے بتاؤں گا۔ نجد و دیوبند کے کیڑوں مکوڑوں نے توحید کا نعرہ لگا کر عقیدہ توحید کے حوالہ سے جو بغاوتیں کی ہیں، میرے امام رضا نے اس کے پرخچے اڑا کر صحابہ و اہل بیت اور 14 صدیوں کا توحید کا سنی عقیدہ قوم کو پڑھایا ہے۔ یہ پہلا عقیدہ۔ دوسرا حضور جانے جانا عقیدہ ثانیہ، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ ووالدیہ وبارک وسلم کے بارے میں۔ تیسرا عقیدہ دیگر تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بارے میں۔ اس کے بعد چوتھا عقیدہ مقرب اور سردار فرشتوں جبریل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل کے بارے میں۔ اور اس کے بعد پانچواں عقیدہ کون سا؟ کوئی 5 کا ہے منکر تو کوئی 4 کا ہے دشمن، کوئی 5 کا ہے منکر تو کوئی 4 کا ہے، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے۔ یہ پانچواں عقیدہ ہے۔ عقیدہ خامسہ عنوان کیا ہے؟ اصحاب سید المرسلین و اہل بیت کرام۔ مدنی تاجدار کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں عقیدہ۔ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں عقیدہ۔ کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت کے لفظ سنو اور پھر اس پر ہم کلام کرتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ان کے بعد، ان سے مراد پیچھے جو ابھی فرشتوں کا بیان ہوا، ان کے بعد یعنی سب سے پہلے عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی ذات، پھر سرکار کی ذات، پھر اس کے بعد دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ذات، پھر اس کے بعد فرشتوں کے جو سردار ہیں ان کی بات کا، ان کے بعد اصحاب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہم اجمعین ہیں۔ کیا مطلب؟ اب آسان کر کے اس پر میں یوں کہوں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ دنیا جب سے بنی تب سے اب تک اور اب سے قیامت تک، فرمایا نبیوں، رسولوں اور رسول ملائکہ کے بعد زمین کے اوپر اگر سب سے بلند رتبہ عرش والے نے کسی کو دیا ہے تو وہ مدینے والے کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ صحابہ 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 کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا جب حضور کے صحابہ کا نام آئے، صحابہ کا ذکر آئے تو پوزیشن اپنی سنبھال لو، احتیاط میں آ جاؤ اور 1000 ادب لے آؤ اور پھر اس کے بعد بات کرنا۔ کیوں؟ فرمایا اس دھرتی کے سینے پر رب نے نبیوں کے بعد جنہیں سب سے اونچا کیا ہے وہ زہرا کے بابا کے وفادار اور جان نثار صحابہ ہیں۔
اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی کہے دیکھو جی صحابہ کا نام تو بڑے زور و شور سے انہی میں صحابہ میں کون ہے؟ کہا حضرت بطول جگر پارا رسول. حضرت بطول جگر پارا رسول، خاتون جہاں، بانو جنا، سیدۃ النساء فاطمہ زہرا، اور اس دو جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سیادت کے ماہ پارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ العین رسول. میں یہاں رک کر کراچی میں بیٹھے فیروز شاہ کی گندی ذریت سے لے کر لاہور کے سبزہ زار کے بڈھے عرفان شاہ تک، اور وہاں سے پنڈی کے ریاض شاہ، عبدالقادر شاہ، حسین الدین شاہ، ایرانی کٹر کے کیڑے نیفے ٹیرے سمیت تمام گروہوں سے لے کر کیڑے مکاڑوں تک یہ چیلنج کرتا ہوں، جو لفظ میرا رضا حضور کے گھرانے کے لیے بول رہا ہے، تم ایران والوں کو ملا کے کوئی ایسا ایک ہی بول کے دکھا دو. لیکن ساتھ یہ وضاحت کر دوں، لفظ بولنا ہے وہ جو حدود شرع کے اندر ہو، قرآن و سنت کے دائرے میں ہو. تم تو جب بولتے ہو ایرانیوں کا گند کھا کے بولتے ہو، ان کی زکریہ سن سن کر تو زہر اگلتے ہو. نام لوگے تم اہل بیت کا تو صحابہ کی معاذ اللہ عزت کو تار تار کرنے کا دھندا کرو گے. یہ ہے سنی مسلک اور امام احمد رضا کی فکر، جس میں بے ادبی کی بو بھی نہیں آئے گی. امام احمد رضا صحابہ کا نام لے تو ادب اپنی معراج پر ہوتا ہے، آل کا نام لے تو ادب تب بھی نقطہ کمال پر ہوتا ہے. مجال ہے کہ صحابہ کی طرف ہوں تو آل کی طرف کو میلی سوچ جائے، آل کی طرف ہوں تو صحابہ کی طرف کو میلی سوچ جائے. نہ ایسا نہیں ہے. صحابہ کا ذکر کیا تو ہائی لائٹ کر کے کہا، واضح کر کے کہا، صحابہ کے اندر سیدہ زہرا ہیں، ان کے دونوں شہزادے حسن و حسین ہیں. بلکہ میں ان لفظوں کے ایک ایک لفظ کی تشریح کروں تو ابھی پھر گھنٹوں لگ جائیں گے. یہ صرف پیرا پورا کر لوں. امام رضا آگے کیا کہتے ہیں؟ دونوں قرۃ العین رسول، امامین، کریمین، سعیدین، شہیدین، تقیین، نقیین، نیرین، طاہرین، ابو محمد حسن و ابو عبداللہ حسین. یہ ہیں اعلی حضرت. اور آگے صرف دو لفظ اور پڑھ دوں، اور تمام مادران امت، بانوان رسالت، یعنی ازواج مطہرات طیبات و طاہرات، علی المصطفیٰ علیہم کلہم الصلاۃ والتحیہ، داخل کہ صحابی ہر وہ مسلمان ہے جو حالت اسلام میں اس چہرہ خدا نما کی زیارت سے مشرف ہوا اور اسلام ہی پر دنیا سے گیا. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی صرف 4 سطریں، صرف 4 سطریں. امام احمد رضا نے دنیا کو بتا دیا. ایک تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کے بعد صحابہ ہیں، پھر صحابہ میں نبی علیہ السلام کی ساری ازواج بھی ہیں. حضور کے
تمام گھر والے بھی ہیں، بالخصوص سیدہ زہرا، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ سب صحابہ کے اندر داخل ہیں۔ وہ کیسے؟ اب اس پر امام احمد رضا کا دامن تھام کر میں ذرا شرح کے چند کلمات کہنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اعلی حضرت نے گویا فرمایا، سنی جب لفظ صحابہ بولے، کیا؟ سنی جب لفظ، جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے نا، سنی جب لفظ صحابہ بولے، کون بولے؟ بولو کون بولے؟ سنی بولے، اور بولے لفظ صحابہ، بولے سنی، اور لفظ صحابہ کا اور صحابہ کا لفظ بول کر علادہ آل محمد اور اہل بیت کا لفظ نہ بھی بولے۔ اب جیسے یہ لفظ سنا، دھیان ادھر کیجئے گا، توجہ، جیسے یہ لفظ سنا اسی طرح میں اس کے ساتھ ایک اور وضاحت کرنے لگا ہوں۔ اعلیٰ نے فرمایا صحابہ بولے سنی، اور صحابہ بول کر علادہ آل کا لفظ نہ بھی بولے۔ صحابہ کے اندر آل اور اہل بیت موجود ہیں، اسی طرح سنی بولے لفظ آل، کیا بولے لفظ، اور علادہ صحابہ کا لفظ نہ بولے، بولے سنی، تفصیلی نہیں، شیعہ نہیں، رافضی نہیں، سنی بولے، اور بولے آل محمد، اہل بیت، آل محمد، یہ لفظ بول کر صحابہ کا لفظ نہ بھی بولے۔ فرمایا اس کے اندر ہی نبی کا ہر یار بھی موجود ہے، حضور کا یار بھی اس کے اندر موجود ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ ہمارے آقا و مولا نے خود فرمایا، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، اس وقت میرے پاس درجن سے زیادہ کتابوں کا حوالہ ہے، السنن کبری امام بیہقی، المعجم الاوسط طبرانی، مجمع الزوائد ہیثمی، الکامل فی ضعفاء الرجال جرجانی، اسی طرح مسند فردوس دیلمی، المقاصد الحسنہ امام سخاوی، کشف الخفا جلونی، اسی طرح میں حوالے دیتا جاؤں گا تو 15 سے زیادہ کتابوں کا حوالہ جو میں نے اپنے ان سر کی آنکھوں سے پڑھ رکھا ہے، 15 سے زیادہ اہل سنت کی چوٹی کی کتابوں میں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی کالے کلبٹے کے دلال کو یہ باقی حوالے اتنا وزن نہ دیں جتنا اب ایک حوالہ دینے لگا ہوں۔ میں دنیا کے ہر گول روی سے کہہ رہا ہوں، یہ فتاوا مہریہ ہے، یہاں سے لے کر کھولڑا تک پیرزادوں کو، صاحبزادوں کو، شہزادوں کو میں یہ فتاوا مہریہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ بابا میرے علی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، کیا؟ آمینہ کے لال نے فرمایا کل تقی و نقی فہو عالی، جو زندہ بیٹھے وہ بولے سبحان اللہ۔ سنی لفظ آل بولے، اور آل بول کر علادہ صحابہ نہ بھی بولے، آل کے اندر صحابہ موجود ہیں، اس پر پنڈی میں ماتم ہو جائے گا، پٹیں گے سارے، کیسے؟ جیسے ابھی وضاحت کروں گا۔ آل کے اندر صحابہ موجود ہیں، کیسے؟ میرے محبوب نے کہا قیامت تک آنے والا جو بھی متقی ہوگا وہ میری آل ہوگا، جو بھی متقی ہوگا وہ میری، جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے جو بھی متقی ہوگا وہ میری، وہ دب کے وہ میری۔ میں نے کہا میں نے مانا
عمر متقی، عثمان متقی، علی متقی، حسن متقی، حسین متقی، سارے اہل بیت متقی، صحابہ متقی، بلکہ تابعین متقی، امام اعظم متقی، مالک متقی، احمد متقی، شافعی متقی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، غوث جلی، ہند الولی، شاہ نقشبند، شاہ سہروردِ، شاہ شاذلیت، شاہ اویسیت، شاہ جنیدیت، شاہ رفاعیت، دنیا کے سارے متقی عالم آئیں گے، یہ سارے آئیں گے، پر بولو وہ جو متقی نہیں ہے صرف جسے قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو صرف متقی نہیں ہے، جو صرف متقی تقوی والا نہیں ہے، میں اگر اگلا لفظ تمہارا حوصلہ ہو تو پھر بولوں، اور پھر آواز یہاں سے مدینے تک جانی چاہیے، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اگلا لفظ یوں بولوں، بابا امیر الدین کا دامن تھام کر یوں بولوں کہ پہلے متقی سے لے کر نبیوں رسولوں کے بعد پہلے متقی سے لے کر قیامت تک کے متقی کو ایک جگہ جمع کر لو، جو ان سب کا سردار ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، فضان رضا۔ ادھر دیکھو ادھر، میں نے کہا ہر متقی آل، ہر متقی، بولو تو صحیح، ہر متقی، میں نے مان لیا عمر آل، عثمان آل، علی آل، زہرا آل، حسن آل، حسین آل، سارے صحابہ آل، سب اہل بیت آل، پر جو اتقا سپرلیٹو ڈگری پہ کھڑا ہے پھر کہنا پڑے گا وہ سب سے پہلے آل ہے۔ دب کے یوں بولو نعرہ تکبیر، جو جنا بیٹھا ہے نعرہ رسالت، وہ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، مگر اس سے پہلے پیارا حق جاریار ہے، وہ بولو نعرہ تحقیق، اب بولو نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عشق و محبت، عشق و محبت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ سنیے، ہاں سنی تو آکو مڑ گل سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ سنی بولے لفظ صحابہ، کیا بولے لفظ؟ یہ ہے امام احمد رضا، یہ ہے امام احمد رضا، کہا صحابہ انہی میں، لہذا سنی بولے صحابہ، آگے آل نہ بھی بولے، آل نہ بھی بولے، اس کے اندر ہی آل ہے، اور سنی بولے آل، ہمارا آل کہنا، جیسے میں نے کہا نا نجد و دیوبند کا صحابہ کہنا اور ہے، ہمارا صحابہ کہنا اور ہے، ایسے ہی ہمارا آل کہنا اور ہے، ایرانیوں کا آل کہنا اور ہے۔ ہم جب آل بولیں گے تو شعر ربانی سے پوچھو نا چل کے، شرک پور میں ایک بیلی کو حضرت میاں صاحب نے کہا درود پڑھے اگر بیلیا صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم، کہ حضور صحابہ دا ذکر تے کہہ نہیں آیا، فرمایا بیلیا ساڈے نزدیک آل دے اندر صحابہ موجود ہیں۔
کے اندر صحابہ موجود ہیں. اب یہ میں جو بات بڑا زور دے دے کر کہہ رہا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب یہاں وضاحت کرنے لگا ہوں. وہ پنڈی کا ایک کلموہ ہے کہتا ہے میرے بارے میں، کہتا ہے میرے بارے میں کہتا ہے ہمارے لحاظ سے لفظ بنا کے گھڑ کے تو سیٹ کر کے بولتا ہے. میں نے کہا میں سیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بولنا شروع کریں تو لفظ خود ہی آگے آتے جاتے ہیں. جو تمہارے نشان ہوتے ہیں، جو تمہارے لائق ہوتے ہیں، وہ خود ہی آ جاتے ہیں. تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کمینے کو کسی نے جہنم کا پھیرا مروایا ہے. بوتھے کا یہ حال ہے. بندہ ہو دین پڑھنے پڑھانے والا، میرا تو یہ زندگی کا آزمایا ہوا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے قرآن چہرہ نکھارتا جاتا ہے، حدیث چہرہ روشن کرتی ہے. یہ دین پڑھنے پڑھانے کا یہ عشق والا معاملہ چہرے روشن کرتا ہے، دل و دماغ روشن کرتا ہے. تو وہ جو پنڈی کا کلمہ ہے بڑے ایک ٹرک سے ڈنڈی مارتا ہے عقیدہ افضلیت پر. کیسے؟ کہتا ہے دیکھو ابو بکر صدیق اتنے ہیں جو وہ اعلیٰ ہیں کہ علی ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن آگے کہتے ہیں علی اتنے اعلیٰ ہیں کہ ابو بکر اپنی نماز میں جو وہ تشہد میں بیٹھ کر تو جب درود پڑھتے ہیں تو علی پر آل کا لفظ بول کر علی پر درود پڑھتے ہیں. یہ لفظ بول کے تو تاثر کیا دینا چاہتا ہے پتہ نہ، گویا دوسرے لفظوں میں معاذ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ علی کے اوپر ابو بکر نماز میں درود پڑھتے ہیں لیکن ابو بکر نہیں ہے. میں نے کہا بدبختہ، یوں کہ جب ابو بکر تشہد بیٹھتے تھے اور درود پڑھتے تھے تو علی پر پڑھتے تھے، اور جب علی پڑھتے تھے تو صدیق پر پڑھتے تھے. ہاں جب ابو بکر نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں اگر علی ہے، اگرچہ یہاں بھی ابو بکر ہے لیکن علی ہے، تو جب علی بیٹھ کے پڑھتا ہے نا وعلی آل محمد، تو پھر جو سب سے آگے تاجدار کھڑا ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. لہذا بالکل افضلیت کے عقیدے پر ہم ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے. ہاں علی نے، سیدہ زہرا پاک نے، حسن پاک نے، حسین پاک نے، آل محمد نے، حضور کے گھرانے نے جب درود پڑھا نماز میں تو جہاں اوروں پہ پڑھا وہاں مدنی تاجدار کے یار صدیق پہ بھی درود پڑھا ہے. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ فتاوی میریہ دکھا رہا ہوں. اگر کسی نے الجھنا ہے تو یہ فتاوی میریہ ہے، یہ پڑھے اور اس کے بعد سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ آئے تو دیواروں سے ٹکرے مارے تاکہ کام تمام ہو جائے. امام احمد رضا کا مسلک بڑا اجلا ہے، بڑا ستھرا ہے، بڑا پاکیزہ ہے، بڑا صاف ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم صحابہ بھی مانتے ہیں اور آل بھی مانتے ہیں اور مرضی کی نہیں مانتے. جس کو یار نے منوا دیا ہم نے مان لیا، جس کو یار نے منوا دیا، جس کو یار نے منوا دیا ہم نے. اب اگلی 4 سطریں سنو امام احمد رضا کی اور چند باتیں کر کے میں گفتگو سمیٹوں. یہ تقریباً 10 کے قریب صفحات کے مضمون ہے، لیکن میں اگلی چند سطریں، اور یہ سطریں بالخصوص اس بزم میں یہاں سے وہاں تک جتنے بیٹھے ہیں ان کے بارے میں ہیں. اعلی حضرت نے خارجیوں، ناصبیوں، شیعوں، رافضیوں کی درگت بنانے کے بعد امام احمد رضا نے کہا میں سارا پڑھتا لیکن وقت بہت ہو جائے گا. اعلی حضرت نے آگے پڑھ کے تو اینڈ پر کیا بولا؟ اعلی حضرت کہتے ہیں اے اللہ تیری برکت والی رحمت
تیری برکت والی، وہ دب کے بولو تیری برکت والی. اب یہ تیری میری بات آ رہی ہے خاص طور پر. تیری برکت والی اور ہمیشگی والی عنایت اس پاک فرقہ اہل سنت و جماعت پر، اہل سنت و جماعت پر. کیسے؟ امام رضا کیسے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے کہ اہل سنت نے کیا کیا؟ اہل سنت نے کہا جس نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ہم نشینوں اور گلستان صحبت کے گلچینوں کو نگاہ تعظیم و اجلال سے دیکھنا اپنا شعار و دثار کر لیا. اب اس کا میں آسان لفظوں میں 2 لفظوں میں بتاؤں کیا معنی ہے اس کا جو اعلیٰ نے بولا. اس کا معنی پتا کیا ہے؟ اس کا معنی وہ ہے وہ جو کراچی میں بیٹھا درویش کہتا ہے. پتا کیا معنی ہے اعلیٰ کے لفظوں کا؟ معنی ہے ہر صحابی نبی. یہ معنی ہے. اور لفظ کتنے پیارے ہیں. میں نے لفظوں پر بھی اللہ کے فضل سے آج یہاں پہلی بار نہیں بول رہا. میں نے تقریباً 3.5 گھنٹے میر پور خاص اندرون سندھ میں کچھ 3-4 سال پہلے ان لفظوں پر 3-3.5 گھنٹے خطاب کیا تھا. کیا؟ اب دیکھو نا، اعلیٰ حضرت سیدھا لفظ صحابہ بھی بول سکتے تھے، صحابی بھی کہہ سکتے تھے، اصحاب بھی کہہ سکتے تھے، لیکن احمد رضا کا قلم کوثر و تسنیم سے دھلا ہوا ہے، جنت کے پانیوں سے دھلا ہوا قلم ہے. امام احمد رضا نے لفظ کیا بولے؟ کہا اہل سنت پر رب کی رحمت. کیسے رحمت؟ کہا اہل سنت نے دنیا والوں کو کہا سنو، ایک ہے وہ باغ جو لاہور میں ہے، اس باغ میں بھی پھول کھلتے ہیں. ایک ہے وہ باغ جو کراچی کے کسی پارک میں ہے، اس میں بھی پھول کھلتے ہیں، مگر وہ پھول موسمی ہوتے ہیں. موسم بہار آئے تو پھول آئے، موسم بہار گیا تو پھول گئے، درخت کنجے ہو گئے. احمد رضا نے کہا یہ ہے لاہور کا باغ، کراچی کا باغ، پاکستان کا باغ، ہندوستان کا باغ، سنگاپور کا باغ، یورپ کا باغ. کہا اے سنی آ تجھے لے چلوں مدینے کے باغ میں. کون سا باغ؟ احمد رضا نے کہا دنیا والوں وہ باغ جو زہرا کے بابا نے لگایا، وہ باغ جس میں پھول کھلا تو نام ہوا صدیق اکبر، پھول کھلا تو نام ہوا عمر، پھول کھلا تو نام آیا عثمان. بولو بولو سبحان اللہ. پھول کھلا تو نام آیا علی، پھول کھلا نام آیا حسن، پھول کھلا نام آیا حسین، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، انس، عباس، امیر حمزہ، امیر معاویہ. ایسے جواب نہیں ہے نا. اگر نعرہ لگا جڑیں بن کے بولو، جو زندہ بیٹھے وہ بولے تکبیر کے نعرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، عشق محبت، عشق محبت. میرے آخری لفظ سن لو، بات ختم. آخری لفظ میں اس پر بھی آگے کلام کرتا. یہ امام احمد رضا نے جو بولا، میں ابھی ایک بیگ کتابوں کا بھر کے گاڑی میں رکھ کے لایا ہوں، اور ساری رات کل گوجرانوالا میں جاگ کر، اس سے پچھلی رات قصور میں فکر رضا کانفرنس میں جاگ کر، ابھی جمعہ پڑھا کر 2 گھنٹے خطاب کر کے، پھر بیٹھ کر کتابوں پہ نشان لگا کے، یہ نوٹسز بنا کے، پھر میں اس کے بعد تمہاری تیاری کے لیے آیا ہوں. ہاں، ہم نام فکر رضا کا رکھ کے
ایک جملہ کراچی سے پکڑیں، ایک جملہ خیبر سے پکڑیں، ایک جملہ کوئٹہ سے پکڑیں، ایک ہم خیبر سے پکڑیں اور کہیں فکر رضا نہیں. فکر رضا یہ کوئی چھوٹا موٹا تصور نہیں ہے، فکر رضا 15 صدیوں کا عقیدہ ہے. اور اس میں اس وقت صرف 3 سیدوں کے حوالے دکھا دیتا ہوں. ویسے تو وہ ساری کتابیں میں نے باہر عزیز سے کہا اندر چھوڑ دو، صرف یہ لے آؤ. 3 سیدوں کا حوالہ دیتا ہوں. مجھے ابھی میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ تقریباً 85 سال ہو گئے ہمیں 11ویں شریف کا ختم شریف دلاتے ہوئے، لگ بھگ تقریباً. تو 11ویں کھاتے ہو نا سارے؟ بولو تو صحیح، 11ویں کھاندے ہو نا سارے؟ ہاں ایک 11ویں تساں کرتے ہو، وہ بھی کریا کرو، بڑی برکت آلی ہے، بڑی برکت آلی ہے، خدا دی قسم ہے بڑی برکت آلی ہے. ایک 11ویں وہ جو تم کرتے ہو، ابھی لنگر پکایا کھایا صبح ہضم ہو گیا گیا. ایک 11ویں کا لنگر آج ہم آپ کو دے کے جانے لگے. اگر پکا لیا تو یہ صبح تک نہیں چلے گا، پرسوں تک نہیں چلے گا، ہاں یہ کو ہفتہ نہیں چلے گا. رب کعبہ کی قسم مرو گے تو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، سرے حشر اٹھو گے تو وہاں بھی جائے گا. میرے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے اصول الدین، دوسری کا نام ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق، جسے غنیۃ الطالبین کہتے ہیں. یہ 2 کتابیں کس کی ہیں؟ یہ اسی بابے کی ہیں جسے 11ویں والا پیر کہتے ہیں. اور یہ 2 کتابیں میں دکھا رہا ہوں ہر اس بدماش کو جو سیادت کاٹ کھیل کر حضور کے صحابہ کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے. وہ کوئی بھی ہو، میں یہ غوث جلی کا حوالہ دکھا رہا ہوں. اگر ہمت ہے تو ذرا ٹکر لے کے دکھاؤ، مقابلہ کر کے دکھاؤ. غوث پاک نے کیا فرمایا؟ یہ گھنٹوں کی بات ہے لیکن سن لو یہ برکت کے لیے. کبھی بغداد الذین شہد لهم النبی بالجنہ وافضل هؤلاء العشرة الابرار الخلفاء الراشدون المہدیون الاربعہ الخیار وافضل الاربعہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. غوث پاک نے فرمایا خبردار، شام غریبہ کے دھوئیں میں جا کے مدہوش ہو کے حرام کی موت نہ مرنا. گنبد خضرا کے اجالے تمہیں کافی ہیں. غوث جلی نے کہا کون ہے وہ جنہیں قرآن نے، حدیث نے، خدا نے، مصطفیٰ نے عزتوں کی معراج پر بٹھایا؟ کہا وہ غوث پاک فرماتے ہیں میرے نانا کے صحابہ ہیں. میں سارے لفظوں کا ترجمہ بھی نہیں کرتا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں تو پیچھے پوری ڈیٹیل بتانی پڑے گی. کہا وہ صحابہ ہیں، پھر چلتے چلتے کہا پھر، بلکہ بات یہاں سے شروع کی، کہا امتوں میں سرکار کی امت اعلیٰ، پھر امت میں صحابہ اعلیٰ، پھر صحابہ میں حدیبیہ میں جنہوں نے بیعت کی سونے کی وہ اعلیٰ، پھر ان میں کہا احد والے اعلیٰ، پھر ان میں بدر والے اعلیٰ، پھر ان میں کہا وہ 40 جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ اعلیٰ، پھر 10 عشرہ مبشرہ اعلیٰ، پھر خلفائے راشدین اعلیٰ، پھر ان میں 4 یار اعلیٰ. دب کے بول 4 یار، 4 یار کے منکر سڑ جائیں، 4 یار. پھر 4 یاروں میں سب سے جو اعلیٰ اسے ابو بکر کہتے ہیں. پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. صرف عبارت سن لو یہ جلدی سے. ایک اور سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم بند ہائے کو سارا سانگو شیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ عہد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب از نکاحش خانہ باطل خراب خاک پنجاب آس
زمع زندگش صبح ماہ از مہر اوتا بندگش عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینہ شاشکار اسرار عشق وہ جو لاہور میں لیٹا ہے جسے دنیا داتا کہتی ہے سبحان وہ سے چلی کون وہ سے چلی کون نبی کا شہزادہ علی کا لال زہرا کا لال حسن کا لال حسین کا لال آل نبی اولاد علی علی کا پتر زہرا کا بیٹا حسن و حسین کا بیٹا لیکن عقیدہ کیا پڑھا رہا ہے عقیدہ یہ پڑھا رہا ہے ہر صحابی یہ نبی جنتی اور سب صحابہ میں اعلیٰ ابو بکر صدیق اور یہ بھی غوث جلی کی طرح حسن کا بیٹا علی کا بیٹا زہرا کا لال مدنی تاجدار کا شہزادہ ہم سے مقابلہ کرنا اگر ہے تو یہ میرے ہاتھ میں میں نے حوالے اٹھائے ہوئے ہیں یہ داتا حجویری ہے یہ غوث جلی ہے اور بابا مہر علی ہے میں 3 سیدوں کا حوالہ دے رہا ہوں یہ داتا صاحب کا سن لو 3 سیدوں کا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اب یہاں رک کے کہوں گا وہ پنڈی میں بھونکنے والا اقبال شاہ نامی مردود مطرود وہ جس کو میں یوں کہوں تیرے شر پہ عرش والے کی لعنت تیرے شر پہ فرشتوں کی لعنت ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت اس نے حضور کے صحابہ کو بھونکا اور پنڈی کا سارا ٹولہ پیچھے اس کے کھڑا ہے اور میں یہاں سنی یہی کو کم کریں میں یہاں سنی مدارس خانقاہوں سنی مدارس اور خانقاہوں اور بالخصوص سنی تنظیموں اور تنظیموں کے لیڈروں اور کارکنوں سے کہوں گا جو کہتے ہیں شاید وہ جو پنڈی کا ٹیرا ہے اس نے توبہ کر لی ہے آج جو اس کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود گندا ہو جائے گا خود گندا ہو جائے گا وہ اتنا پلید ہے جس نے حضور کے صحابہ کو بھونکا ایک تو وہ اقبال شاہ نامی پنڈی کا گستاخ اس کے دونوں بیٹوں کو حنیف قریشی نے گستاخی کرنے کے باوجود اپنے مدرسے کے سٹیج پر بلا کے بٹھایا چیف گیسٹ بنا کے مہمان خصوصی بنا کے تو بولو یہ توبہ ہے یہ وہ کمینہ ہے جو مرید بھی شیعہ کا ہے گستاخیوں پہ گستاخیاں کرتا ہے اور ساری زندگی بھونکتا رہا صحابہ کو اور اس کے بعد جس کا صبح شام دن رات کا سارا وقت صحابہ کے گستاخوں میں گزرتا ہے اور دوسرا لاہور کا وہ خطیب میں اسے تو کہوں گا خان قادری تو برائے نام قادری ہے چلو میں پانی لے اور ڈوب کے مر جا کمینے ساری عمر تو نے سنیوں کا کھایا سنیوں کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا آج بھی سنیوں کا کھا رہا ہے اور کمینے تجھے 4 تقریروں کے لیے پنڈی والوں نے کیا بلا لیا کہ وہاں جا کر تو صحابہ پہ تبرہ بولنے لگ گیا صحابہ کو بھونکنے لگ گیا کون ہے صحابہ وہ ہیں جو سب کے سب جنتی بھی ہیں اعلیٰ بھی ہیں نجابت و طہارت والے بھی ہیں یہ داتا صاحب کی عبارت پڑھتا ہوں اور بات ختم داتا صاحب فرماتے ہیں اکنو طرف یاد کنم از احوال آئمہ ایشاں و از صحابہ کے پیش رو ایشاں بوداند اندر معاملات و قدوہ ایشاں اندر انفاس و قوات ایشاں اندر احوال از پس انبیاء از سابقان اولین از مہاجر و انصار داتا کی دے بود مر اثبات مراد تورا انشاءاللہ عز و جلہ داتا صاحب نے کہا کوئی 1000 جتن کرے اے حضور کے غلام دھوکہ نہ کھانا یہ عقیدہ پکا لے کیا کہا میرے نانا کو جس نے ایک نظر بھی ایمان کے ساتھ دیکھ لیا اور ایمان پہ دنیا سے چلا گیا عرش والے نے اسے دنیا کے سارے سرداروں کا بھی سردار بنایا ہے
نبیوں رسولوں کے بعد وہ تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، سروروں کے بھی سرور ہیں، مقتداؤں کے بھی مقتدا ہیں۔ کون؟ وہ جنہیں صحابہ کہتے ہیں اور جنہیں نبی کریم علیہ السلام کے وفادار اور جان نثار کہتے ہیں۔ لہذا صحابہ کے خلاف زبان کبھی نہ کھولنا۔ اور میں یہ صحابہ بار بار بولتا رہا، وہ میں نے وضاحت شروع میں کر دی کہ جب صحابہ میں بولوں تو ادھر اندر ہی علی مولا بھی ہے، زہرا بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، حضور کی ازواج مطہرات بھی ہیں، سرکار کا سارا گھرانہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ میرے امام احمد رضا نے کہا تھا، جس بشر نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ بارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی میں بھی ادھر بیٹھا ہوں چند لمحے، اور ہمارے یہ ثنا خان ہیں اور کراچی سے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے میاں صاحب سے کہا تھا یہ کہ ایک کلام صرف، اب ان کی مرضی یہ سنانا امام اہل سنت کا ہے، سیدی اعلی حضرت کا ہے، ایک کلام یہ سنائیں گے، وہ ہم بھی سنیں گے بیٹھ کے، اس کے بعد پھر میں اجازت لوں گا، ہاں، اور میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا۔ لیکن ایک کلام ابھی آپ سب نے اسی طرح جاگ کے، ہاں، اور پتہ چلے کہ ہاں خواجہ امیر الدین کے غلام جوان جذبوں کے مالک ہیں، ہاں، اور یہ ذوق شوق سے محبت و عقیدت سے سننے والے لوگ ہیں۔